السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا سواگت ہے اس میرے چینل پر۔ آج ہم جو ریئیکشن دینے جا رہے ہیں وہ انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو جس میں وہ بول رہے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں۔ آؤ ساتھیوں دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں ہمارے حضرت جی کے بارے میں۔ یہ کوشچن نمبر 42 ہے زید امین بھائی کا، انڈین آکوپائڈ کشمیر سے۔ تبلیغی جماعت والے نماز کے بعد ہمیں فضائل اعمال پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو اور سنو، تو کیا وہاں پر بیٹھنا جائز ہے یا بیٹھنا چاہیے؟ چلے ان کی دل جوئی کے لیے بیٹھ جایا کریں، اور جو آپ غلط چیز آبزرو کرتے ہیں انہیں بعد میں بتا دیں کہ بھائی یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ویسے ہی آپ کو بٹھانا چھوڑ دیں گے اگر آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یا پھر اپنی اصلاح کر لیں گے۔ جس طرح کے پھر اس وقت انڈیا میں تبلیغی جماعت ہے جو بنگلہ والی مسجد ہے نظام الدین میں، جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا تھا، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا فضائل اعمال بین کر دیے انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے بلال بھائی اس بات کا؟ آپ بھی تبلیغی جماعت میں لے ہیں، آپ کا بھی چلا لگا ہوا ہے۔ نہیں علی بھائی نہیں پتا۔ تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا ہے نا نظام الدین انڈیا، تو سعد قادری صاحب نے فضائل اعمال بین کر دی ہوئی ہے انہی خرافات اور صوفیانہ واقعات کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے جو تبلیغی جماعت ہے 2015 میں اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، رائے ونڈ مرکز اور جو بنگلہ دیش کا مرکز ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے تبلیغی جماعت کا، اور اس طریقے سے جو نظام الدین مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی انڈیا سے، بنگلہ والی مسجد مولانا الیاس قادری صاحب نے جہاں سے شروع کی تھی، اور اس کے بعد ان کی لیگیسی کو یوسف قادری صاحب لے کے چلے۔ ان کی اپنی نسل میں جو سعد قادری صاحب ہے انہوں نے یہ ساری خرافات بند کروا دی ہے۔ وہ وہاں پہ جو منتخب احادیث کا یعنی درس کرواتے ہیں، اسی وجہ سے جو دیوبند مدرسہ ہے انڈیا کا وہ نالا ہے، انہوں نے سعد قادری صاحب کی گمراہی کے فتوے نکال دیے۔ اندازہ کرے سعد قادری صاحب یعنی خاندان عالیہ کاندلویہ میں سے ہونے کے باوجود اگر قرآن و سنت کی بات کریں تو دیوبندی انہیں نکال دیتے ہیں اپنے مسلک سے بھی، فرقے سے بھی۔ تو ہم اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم سے کہا انہوں نے قرآن سنت کی بات سننی ہے؟ تو جن لوگوں کو یہ کبھی وہم بھی تھا نا کہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تو انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ سعد قادری صاحب کی دیوبندیت میں اگر دیوبند کا مدرسہ شک کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خرافات والی کتاب بند کروں گا میں، نہیں یہ پڑھی جائے گی، تو یہ لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے ان سے، اور انہیں کہہ رہے ہیں بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بزرگوں کی اولاد سے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے کوئی اپنی حمیت اس حوالے سے نہیں رکھی سعد قادری صاحب نے کہ میری چونکہ اب نسبت اس خاندان کے ساتھ ہے۔ بھائی غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب یزید کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، والد کا بھی نام معاویہ اور بیٹے کا بھی، وہ ولی اللہ تھا۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو اپنی دنیا اور آخرت برباد کی ہے تو میں اس مسلط پہ نہیں رہنا چاہتا۔ بڑی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گیا تھا۔ اسے شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت تو کہتے ہی ہیں۔ تو وہ اپنے باپ کی لیگیسی تو آگے لے کے نہیں چلا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ماں باپ غلط کام کر گئے تو آپ نے دیکھنا کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر تنازع ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے فیصلہ ہوگا۔ تو میں مولانا سعد قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ان کے کافی ساری جماعت کے لوگ انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کرتے رہتے مختلف موقعوں پہ۔ اس دفعہ بھی اتوار والے دن ایک بھائی کا فون آیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے چند مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور میں نے رفع الیدین شروع کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے میں بنگلہ والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی رفع الیدین سے نہیں روکتا۔ ہاں البتہ باقی دیوبندیوں کی مسجد میں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سعد قادری صاحب نے جو اتنا پیارا ماحول اس حوالے سے دیا ہے وہاں کہ وہاں پہ آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ وہ تو رائے وڈ میں بھی ہے، رائے وڈ میں بیرون کے لیے تو ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اندرون والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ رفع الیدین شروع کر دیں تو ان کے اوپر یہ پوری نصیحت اپلائی کرتے ہیں۔ جب تک رفع الیدین ان کا چھڑوانا نہ لے اس وقت تک ان کی ہڈی میں سکون نہیں آتا۔ لیکن سعد قادری صاحب کو سلام ہے کہ ان کے اپنے ساتھی جو انڈیا کے رہنے والے لوگ، اردو سپیکنگ لوگ، کٹا ٹھیٹ حنفی لوگ،
انہوں نے رفع دین شروع کیا تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. تو میری دعائیں سعد کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جو ساتھی جڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے. اور میں ہر فورم کے اوپر ایسے لوگوں کا دفاع کروں گا, وہ دیوبند سے ہوں, بریلویوں سے ہوں, اہل حدیث سے ہوں, شیعہ سے ہوں, جو کتاب و سنت کی اہمیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کی پرواہ نہیں کرتے. بس ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے. یہ علماء ہے جو ہمارے سروں کا تاج ہے. ان کو ہم اپنا بابا بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, جو ہمارے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نسبت کو مضبوط کر رہے ہیں, اور جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے ان بابوں سے وہ اعلان برات کر رہے ہیں. خواہ وہ غداری کسی نے بدنیتی پہ کی یا لا علمی پہ کی, اور الٹیمیٹلی تو غداری ہو گئی نا. وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گی. ان لوگوں کی آخرت کا ہم فیصلہ نہیں کرتے یہاں بیٹھ کے, لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے تو اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. تو آپ دیکھیں یہ اختلافات کی وجہ سے وہ بنگلہ والی مسجد کو ان کی مخالفین جو تبلیغی جماعت والی پارٹی ہے ان کے ماننے والوں نے مسجد درار قرار دے دیا. منافقین کی مسجد کے ساتھ جوڑ دیا مسجد درار. پھر جو بنگلہ دیش میں اجتماع ہوا وہاں باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی چارج کیا اور یہ بڑے معاملات بگڑے. اور طارق جمیل صاحب بھی اس میں بیچ میں کوئی صلح کے لیے انوالو ہوئے تھے, اور طارق جمیل صاحب بھی انڈکلیئرڈ سعد کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود وہ خرافات ساری وہ جو فضائل اعمال میں لکھی تھی کہ وہ اتنے سال تک ستو پھانکتے تھے, اتنے سال تک وہ نمک کا سرما لگاتے رہے, اتنے سال تک انہوں نے یہ کیا, اتنے سال تک وہ سارے جو بکواسیات لکھی ہوئی ہے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں صوفیاء کی, ان کا خود مذاق اڑایا ہے طارق جمیل صاحب نے. اس پہ ہمارا کلپ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا. تبدیلی آ گئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح پوسٹ کوئی رائبڈ میں نہیں ہے. میں ان کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں, اور پرسنلی انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن جتنی مجھے وہ اجازت دیتے ہیں اتنی میں کر دیتا ہوں. باقی باتیں چونکہ جب ان کی اجازت ہوگی تو میں کر دوں گا. صرف اشارتاً میں کر رہا ہوں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ فضائل اعمال میں جو کچھ لکھا ہے, اور یہ ویڈیو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا وہ نبی الاسلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے دین سے ڈیویٹڈ ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں. احادیث اس کو سپورٹ نہیں کرتی. تو انڈائریکٹلی انہوں نے مان لیا کہ ان کتابوں سے اب جان چھڑانی چاہیے, ہمیں کتاب و سنت کا درس دینا چاہیے. میں مولانا سعد کاظمی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر, قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں, آخرت کا ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. تو رسول اللہ نے ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ جو مقرر کی ہے وہ کتاب اللہ ہے, سنت اسی کی تفصیل ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ بنگلہ والی مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے, اور اس کے ذیل میں جو صحیح الاسناد احادیث ہے وہ بیان ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ مشکات المصابیح تو شروع کریں جو ایگریڈ اپون ہے, جو اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابوں کے نوٹس ہیں, انکلوڈنگ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. یہ شروع کریں اور درس جو ہے وہ دیں قرآن پاک سے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ بے شک کر لیں. احمد بریلوی صاحب کا اگر بریلوی کسی مسجد میں جا کے جماعت رکی ہے وہ پڑھ لیں ترجمہ. اکا دکا جگہ جو ڈنڈی ہے وہ مطلب پکڑی جاتی ہے, باقی اوورال ترجمہ سب نے ٹھیک کیا. اور اس طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا ترجمہ مجھے بہت پسند ہے, اور پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ اور مولانا مودودی کا ترجمہ تو آپ سمجھیں کہ شاہکار. اب اسے جان چھڑائی ہے, بیان خوشی ہوئی ہے کہ وہ ایک امید کی کرن ہے, تبلیغی جماعت جسے میں یعنی اس پلانٹ ارتھ, بھلے آپ خود ترجمہ لکھ کے ان کے حوالے کریں یا ان کے بڑوں کا ترجمہ, اور اس کے ذیل میں جو صحیح الاسناد احادیث ہے وہ بیان کریں. سب کچھ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے, اور اسی کو آپ بیان کریں. ہماری دعائیں, ہماری سپورٹ مولانا سعد کاظمی صاحب کے ساتھ ہے. میری اس سے کوئی ملاقات نہیں, کوئی بات چیت نہیں, لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ ایک امید کی کرن ہے, تبلیغی جماعت جسے میں یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں کی جس جماعت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ تبلیغی جماعت ہے. اور باقی ان کے خلاف جتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں, دیوبندی
اسٹرانج قسم کے علماء جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور پھر رہے ہیں، ظالموں تم لوگوں نے دین کا کام نہیں کیا، جو اپنی جیب سے خرچ کر کریں ان کے اوپر تم برسے ہوئے ہو۔ اور جو بریلوی کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، جھوٹ بولتے ہو ان کے اوپر، وہ بیچارے اپنی جیب سے لگا کے قربانی کر کے نکلتے ہیں۔ اللہ نے ان کا اخلاص سن لیا ہے، بھلے آلموسٹ 90 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن اللہ نے وہ اخلاص قبول کیا، اور آج ہمیں امید کی کرن مولانا سعد کاندھلوی صاحب کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ سعد کاندھلوی صاحب اس جماعت کو جس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں اس میں مزید امپرومنٹ کریں تو تبلیغی جماعت ایک سونا ہے مسلمانوں کے پاس روحانی طور پر۔ کام تو بہت اچھا کر رہی تھی، صرف سلیبس سے ہمیں اختلاف تھا۔ سلوگن بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی اسلام کے طریقوں میں پورا کرنا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، نبی اسلام کے طریقے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے ہیں، یا ساری مین سٹریم کی کتابوں کے نوٹس مشکات المصابیح میں جو ایگریڈ اپان ہے تمام اہل سنت کے ہاں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہو، تو اب انہیں چاہیے یہ جو سلوگن ہے اسی سلوگن کے اوپر عمل کرے۔ تو میں ہر جگہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں کرتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے۔ اہل حدیثوں نے جب تبلیغی جماعت پہ حملہ کیا، اور میں نے ایک طریقے سے تبلیغی جماعت کا چلہ لگانا، میری ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے مکمل طور پر دفاع کیا ہے، باوجود اس کے کہ مجھے سلیبس سے اختلاف تھا، لیکن اب تو وہ اختلاف بھی الحمدللہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہی ہمت کریں، مزید قرآن و سنت کے قریب آئیں، قرآن کی درس شروع کریں۔ قرآن ہی نبی علیہ السلام کا وصی ہے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے، اور قرآن کے ساتھ ہی جڑے رہنے کی نبی علیہ السلام نے تلقین کی، حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خون کے موقع کے اوپر، ہر موقع پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے سعد کاندھلوی صاحب تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی اور میری وہ گزارشات کے اوپر عمل کریں گے، اور اپنی جماعت کو اپنی زندگی میں اس ڈگر کے اوپر چلا دیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی جمعے کی تقریر کرتے، صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے، کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہدایت یافتہ راستہ۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنا وصی بنایا تھا؟ ان کا کسی کو وصی نہیں بنایا، البتہ آپ نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی۔ اسی طریقے سے غدیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہی زبردست باتیں بولی اس نے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا۔ حضرت جی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عروج دیا ہے، بہت زیادہ عروج دیا حضرت جی نے ان کو، اور آپ سے گزارش ہے آپ اس کے بارے میں خود بولیے کہ کیا حضرت انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت جی نے تو اس کام کو کہاں لے لیا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور جو یہ فضائل والا اعمال ہے، جو فضائل اعمال کتاب ہیں، یہ میں پہلی بار سنا ہوں، اس پہ بین لگی تھی۔ آپ سب سے گزارش ہے کمنٹ میں بتائیے کہ بین کیوں ہوئی تھی، اور آپ اس کے بارے میں خود بتائیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔